السلام علیکم پیارے پاکستان۔ یہ میرے والدین کی قبریں ہیں جی، نظر آنے والی آپ کو سکرین کے اوپر۔ میری اب تمام احباب سے گزارش ہے کہ میرے والدین اور میرے عزیز و اقارب جو اس دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے ایک دفعہ ولاخ درود پاک پڑھتے ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے گا، اپنے بزرگان کے لیے بھی کیجیے گا۔ اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ میرے جو ان لاز ہیں، سسرال ہیں، ان کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ مجھے اپنے قبروں کی خدمت کا جو ایک ذمہ داری ملی ہوئی ہے، اللہ مجھے احسن طریقے سے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم، شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ خوش آمدید پاکستان۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ دکان کے اوپر نئی اپڈیٹس یہ ہیں کہ مال کا لایا تھا، کچھ نیا ٹراؤزرز آئے تھے، اسٹچ ہے، امبرائڈرڈ ہیں، اس کے اوپر پاکستان کا سب سے بہترین قسم کا جو دھاگا ہے اس کا استعمال ہے، بہت خوبصورت، بہت ہی پیارا ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کے ساتھ ان کی تصویر بھی شیئر کرتا ہوں۔ 3 کلر میں آیا ہے، بلیک، وائٹ اور اسکن کلر کہہ لیجئے۔ باقی یہ جی کہ کل نئی شرٹس بھی لائی ہیں اسٹاک میں، اور میرے پاس اتنا اسٹاک ہو گیا ہوا ہے کہ میرے پاس ہینگر ختم ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک کی بہت رحمت ہے۔ باقی آپ سب لوگوں کی گزارش عنایت ہے، جو لوگ تعاون کر رہے ہیں اور وہ وزٹ بھی کرتے ہیں اور چیزیں بھی میرے سے پرچیز کرتے ہیں، اور ثم الحمدللہ مائل سٹونز ڈے بائی ڈے اچیو ہوتے جا رہے ہیں۔ باقی یہ کہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ آن لائن ہمیں سکسیس ہے وہ بھی زیادہ ہو۔ فزیکل شاپ کے اوپر تو ہمارے پاس کسٹمرز آتے ہیں، صبح سے لے کے اب تک 1 کسٹمرز آ چکا ہوا ہے، ثم الحمدللہ۔ بے شک وہ ان کی بہت کم تھی، اور میں بھی صبح میں تھوڑے سے کام سے نکلا ہوا تھا، جس میں یہ تھا کہ میرا جو ہے یو پی ایس میں آپ سب لوگوں سے عرض کر چکا ہوا وہ خراب ہو گیا تھا، اس کی ریپیئر اور مینٹیننس چل رہی ہے۔ تو وہ ایک جس کمپنی کا ہے اومیگا، میں ان کے آفس میں اس کو لے کے گیا تھا ریپیئر کروانے کی بجائے۔ میری بھی ریکمنڈیشن یہی ہے تمام دوست احباب سے، جو چیز آپ جہاں سے لیں وہیں سے اس کو ریپیئر کروائیں، وہ بہت اچھی بہتر ہوتی ہے۔ اب میں نے یہاں پہ کسی دوست سے، وساطت سے، لاہور میں کام کروانے کی ایک ٹیکنیشینس تھے، ان سے کہا، انہوں نے اس کے لیے مجھے 25,000 چارج کرنے کے لیے مجھے کہا کہ اس کی فیس 25,000 ہے، جبکہ میں کمپنی کے پاس لے کر گیا ہوں تو انہوں نے اس کے لیے مجھے کنسیشن کر دی۔ ویسے ان کی جو پرائس تھی وہ ہے 12,000 کے بعد بھی انہوں نے مجھے کنسیشن کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس میں بھی مزید کچھ اور کنسیشن ہو جائے گی۔ دیکھیں، جو چیز واضح ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے مناسب پیسے مانگیں کہ آپ کو دیتے ہوئے اور مجھے ان کو لیتے ہوئے ان کے لیے بھی وہ ہو، مانا کہ ان کی اپنا ٹائم ہے، وہ ایک اچھے میکینک ہیں یا ان کا کام ہے، بزی ہوتے ہیں، کمانا ہوتا ہے انہوں نے، لیکن وہ جو چیز جینوئن ہے نا، وہ جینوئن ہونی چاہیے جی، مناسب پیسے ہونے چاہیے۔ یہی حال میری ٹی سی ایل کی جب سکرین میں پرابلم آ گیا تو میں اس کو کمپنی میں لے کے گیا، کمپنی والوں نے کہ پہلے جس صاحب کے پاس لے کے گیا انہوں نے کمپنی سے ہی کام کروانا تھا، لیکن مجھے چارج بہت زیادہ کیا، لیکن وہ میں نے کہا جی میں نہیں کرواؤں گا، میں نے چھوڑ دیا، اور میں نے اس کو پھر کمپنی میں لے گیا، کمپنی کی ورک شاپ پہ لے کے گیا تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہمارے پاس اس کے نا پارٹس نہیں ہیں، جن دنوں میں یہ امپورٹس بند ہوئی تھیں تب کی بات ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو یہ ملے گی، جس کمپنی کے پاس دے کے آیا ان کی بھی مہربانی، انہوں نے بھی مجھے پھر بہت کم معقول پیسے مارکیٹ سے لیتے ہوئے لیے تھے پیسے، جس کو دیتے ہوئے مجھے تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ جتنے پہلے والے نے مانگے تھے پیسے اس کے اوپر دکھ تھا۔ پھر جن سے میں نے پیسے دیے، جن کو ورک شاپ پہ، انہوں نے اس بات کے اوپر مجھے گارنٹی بھی دی کہ یہ ہمارے پاس جو سامان ہے یا مال ہے وہ بہت اچھا اور بہت صحیح ہے، اور اس کے اندر کوالٹی بھی ہے۔ اب میں نے جب ان کو دیا، ان نے کہا یہ تو ہمارا بڑا پرانا پروجیکٹ ہے، میرا سولر، جب میں نے انورٹر ان کو دیا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جتنا مرضی لے کے آئیں، استعمال کریں، ہم کریں گے۔ ساتھ میں میں نے انہیں کہا جی کہ مجھے نا کوئی اچھا میکینک نہیں مل رہا، تو آپ کی مہربانی، اگر آپ ٹائم دیں، آپ کا میکینک مجھے لگا دیں کہ جس کے جانے آنے کی ہماری اتنا فیس ہوگی وہ دے دیں۔ تو ان کے جو مینیجر تھے
انہوں نے بڑا کوآپریٹیولی میرے ساتھ کوآپریٹ کیا. انہوں نے کہا جی انشاءاللہ اس میں بھی ہم آپ سے کر لیں گے. مجھے اس بات کی تسلی ہو جائے گی کہ میں اب ریپیئر کرا کر جب لے کے آیا ہوں اپنے شہر سے, اس کو میں نے جب یہاں پہ لگایا ہے تو وہ لگانے والے سے ہو سکتا ہے کوئی تار ایسی لگ گئی ہو جو اس میں نہ لگنی ہو, تو میں نے کہا میں ایک دفعہ ان سے کروا لوں گا تو بہتر ہو جائے گا. لیکن میری اب بھی آپ سب لوگوں سے گزارش ہے, جو کمپنی اسٹینڈرڈائز ورک شاپ چلا رہی ہیں آپ ان کے پاس جائیں. جو کم لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے کی خاطر آپ کی چیز بھی خراب کر دیتے ہیں اور ہو بھی جاتی ہے, تو بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں. اب ہم لوگ ہیں, میرے پاس بڑی اچھی آپشن ہے کہ میں بہت ساری جگہوں کے اوپر کپڑا مجھے سستا مل سکتا ہے, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں, بلکہ ہم دونوں میاں بیوی جو ہیں مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم ہم لوگوں کے پاس کوالٹی کے لیے کپڑے ہوں, سستا ہو, بچت بھی اس میں بہت ہے. لیکن ہماری خواہش کوشش یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ کمپرومائز نہیں ہے کوالٹی کے اوپر. سستا کپڑا ملتا ہے, اس کے اپنے ہیں, بندہ اس کے اوپر شرمندہ ہو, وہ میرا دل نہیں چاہ رہا. ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں اب ٹاپ تک ہماری جو شاپ ہے وہ فل ہو چکی ہوئی ہے, اور کس کے لیے ہے, لوگوں کے لیے. اب لوگ پسند کرتے ہیں تو لینے کے لیے آتے ہیں. ثم الحمدللہ بڑی بہتر اور بہت ہی اچھی یہ چیزیں چل رہی ہیں. بہرحال ملتے ہیں تھوڑی دیر تک. آپ لوگوں کو بتانا تھا جی کہ ایک دوست ہیں عبد المناف صاحب, ان کی مہربانی ہے, انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا اور انہوں نے اے بی ایس ڈیولپرز کے جو بڑی اچھی آسان گھر کی میں انہوں نے ایک 1 بیڈ اپارٹمنٹ بک کروایا ہے, جس کی مالیت 75 لاکھ تھی اور 85,000 اس کی جو ہے ماہوار قسط ہے. وہ بڑا اچھا پیکیج ہے, 30 اس کی انسٹالمنٹس ہیں. اس کے اندر ہی وہ انشاءاللہ بن جائے گا. رنگ روڈ کے بالکل پاس بحریہ ٹاؤن میں ہے. جو دوست میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لینا چاہ رہے ہوں وہ میرے ساتھ ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی ان کے لیے بہتر اور بڑی اچھی آپشن ہے, اور اس میں ہماری ٹیم کی طرف سے 1% کمیشن ہوتا ہے جو ہمیں وہ اگر دے دیں تو ان کی مہربانی. ویسے تو موسٹ پرابلی زیادہ تر لوگ نہیں دیتے ہیں, اور حد الوسع یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے بڑا تیر مارا ہوتا ہے, جس کی سائیڈ افیکٹ جو ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اگر آپ کمیشن پورا دے رہے ہیں تو وہ آپ کے بہت ساری جگہوں کے اوپر پیسے بچاتے ہیں, جس میں گورنمنٹ کے اوپر فیسز ہیں. اب پچھلے دنوں ایک ڈیل ہوئی میری, تو میرے جو وہ بھی میرے عزیز تھے, انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ ہمارا ایک فلیٹ ہے بحریہ ٹاؤن میں, وہ آپ سیل آؤٹ کرا دیں. میں نے وہ سیل آؤٹ کرا دیا. جب وہ سیل آؤٹ ہوا تو انہوں نے لوگ صاحبان تھے, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اس کے اوپر اتنا ٹیکس پڑے گا. میں نے کہا جی آپ کو کمیشن پورا ملے گا, 1 سائیڈلی جو بھی آ رہا ہے آپ دیکھیں, میرے ساتھ ذرا تعاون کریں. انہوں نے اس کے اوپر میرے ساتھ کوآپریٹ کیا. کوآپریشن کے اوپر یہ تھا کہ ان کو ظاہری بات ہے میں نے ان کو پوری کی پوری جو پیسے تھے ڈیمانڈ تھی وہ ان کو پورا دے دیا. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کے کم از کم 3 سے 4 لاکھ روپے بچائے, جبکہ میرے حساب میں جو مجھے انہوں نے کیلکولیٹ کر کے دیا تھا 4,90,000 روپیہ ان کو ٹیکسوں کی مد میں پڑنا تھا, ٹرانسفر کے پیسے پڑنے تھے. وہ انہوں نے جیسے کیا میں نہیں جانتا, لیکن میں نے ان کو جو تھے نا وہ کم از کم اپنے حصے میں سے جو مجھے مل رہے تھے میں نے وہ بھی ان کو دیے, تاکہ میرے کسٹمرز کا فائدہ ہو سکے. وہ فائدہ ان کے لیے اس وقت تو ہو گیا. اب جب دوسرے ایک صاحب ہیں انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کمیشن دیں گے. اب ان کو جو چیزیں ملیں, کیونکہ انہوں نے مجھے بھی کمیشن دے دیا, اور اس کے جو میں نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ جی میں 1% لوں گا, ان کا نہیں جی ہم آپ کو 2% دیں گے. میں نے کہا نہیں جی وہ میرا حق ہی 1% ہے, تو مجھے آپ 1% ہی دیں. انہوں نے مجھے پیسے دیے. میں نے آگے بھی بتایا کہ جی یہ چیز ہے دیکھیں, اور میں نے ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ جی اس میں سے کٹ کریں, مجھے بھی آپ دلائیں جی, جیسے ڈیلرز کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی میرے ساتھ کیا, اور بلکہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, ہم آپ کو اچھی ڈیلز دیں گے اور آپ کو اچھا ریبیٹ بھی ملا کرے گا. لیکن ثم الحمدللہ یہ سچ چیز نہیں ہوتی. میری تمام لوگوں سے التماس ہے, دیکھیں جتنا آپ دیں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ ہے. وہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے تو اگلی چیز میں وہ کور کرنے کی کوشش کرے گا. پلس وہ اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کے لیے وہ جیسے نہیں ہوتا ایک کے ساتھ ایک فری, وہ آپ کو بہت ساری چیزوں کی لیے مراد دے دے گا. اب پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میرے ایک دوست ہے, میں نے ایک دفعہ کسی کو آپ کہہ لیں گاڑی خرید لی. جب میں نے گاڑی خرید لی تو مجھے بھی پتا تھا مارکیٹ ریٹ انہوں نے مجھ سے زیادہ لیا ہے. میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا ان کو اوپر, میں نے کہا کوئی بات نہیں,
چلیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں. جو جو چیز تھی میرے کام ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہا، بیان دیا انہوں نے، جو آپ کو بھی بڑی حیرانی ہوگی اس بات کو سن کے. انہوں نے کہا جی کہ یہ والے ماڈل میں نا بڑے فالٹس ہیں. میں نے ان کے ایک دوست تھے، 2 دوست ہیں ان کے، بڑے غریبی لنگوٹیے، میں نے ان کو بھی بلوا لیا. تو ان میں سے ایک دوست کو میں نے گزارش کی، میں نے ایک صاحب نہیں آ سکے، ان کی مصروفیت تھی. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ جب تک گاڑی ان کے پاس تھی تب تک اس میں کوئی فالٹ نہیں تھا. کسی مسلمان کے لیے آقا دو جہان کا ارشاد ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرو. میں نے کہا جی جب تک تھی ان کے پاس تب تک یہ بہت اچھی تھی، اس کا سسپینشن بہت اچھا تھا، اس کے اوپر کاسٹ بہت کم تھی، اس کا فیول اکانومی بہت اچھی تھی. اب میں نے کہا جی یہ کیا بات ہے آپ لوگوں کی کہ جی جو چیز اب آپ کے پاس نہیں ہے تو خراب ہے، جو میرے پاس ہے اب وہ بری ہے. میں کہ یہ زیادتی ہے آپ کی. اس طرح سے لوگوں کو میری گزارش ہے کہ لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے اور اوائڈ کرنا چاہیے. دوسروں کی حق تلفی نہ کریں، حق نہ ماریں. آپ نے اس دنیا میں بھی دے کے جانا ہے، اگلے جہان میں بھی آپ کو اس کی ڈز بہت بری پڑنی ہے. شکریہ، جمعہ مبارک. اپنا خیال کیجیے گا. نماز عصر کے بعد کوشش کیجیے گا درود پاک پڑھ لیں، اس کے بہت فوائد ہیں. شکریہ، جزاک اللہ.